تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ اور اللہ درود و سلام نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نہ تم مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حمد و صلوات کے بعد انبیاء کرام کی سیرتوں سے بہت سے اسباق اور نصیحتیں ملتی ہیں، اور جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کا موسم حج اور بیت اللہ شریف کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اس کی مال کو ساتھ لے کر مسجد کے بالائی حصے کی طرف تقریباً زمزم کے اوپر والی جگہ، گھنے سائے والی جگہ پر چھوڑ آئے، جہاں بعد میں جا کر بیت اللہ شریف تعمیر ہوا، جہاں دور دور تک زندگی کی گزر بسر کے آثار و نشانات تک دکھائی نہ دے رہے تھے، نہ تو پانی کا انتظام اور نہ ہی وہاں کسی آدم زادے کا وجود تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس ایک تھیلی رکھ دی جس میں کچھ کھجوریں اور پانی کا ایک برتن تھا، اور خود رخت سفر باندھا اور جہاں سے آئے تھے وہیں واپس پلٹ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ماں ان کے پیچھے دوڑی اور پوچھنے لگی، اے ابراہیم اس وادی میں ہمیں تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جہاں نہ کوئی غمگسار و مددگار ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز؟ بار بار یہی سوال کرتی رہی اور ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر جواب دینا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے۔ آخر کار جب اس نے یہ پوچھا کہ مجھے اتنا بتا دیجئے بس کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کا حکم دیا ہے، تو جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ تو کہنے لگی پھر وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایک تعجب خیز اور حیرت انگیز واقعہ ہے جو کہ آزمائش کی گھڑیوں میں ثابت قدمی کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے، جس تک رسائی صرف ایسے عظیم لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو ایمان، یقین اور توکل میں اعلیٰ اور عرفہ مقام رکھتے ہیں۔ یہ کلمات اپنے ساخت کے لحاظ سے تو معمولی کلمات ہیں، لیکن معنی مفہوم کے اعتبار سے انتہائی گہرے اور عمیق ہیں۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی ماں نے جب یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کا حکم دیا ہے، تو اس کا جواب سن کر کہنے لگی پھر وہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کلمات اس وقت کہے جب انہیں بالکل یقین ہو چکا تھا کہ اب ان کا خاوند انہیں ویران چٹیل صحرا میدان میں چھوڑ کر جا رہا ہے، جہاں نہ کوئی غمگسار و مددگار ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ اس قصے کو اگر غیر مسلم پڑھے تو وہ اسے حقیقت کے برخلاف ایک خیالی کہانی سمجھے گا۔ عقلیں اس کا ادراک کرنے سے عاجز و بے بس ہیں، لیکن ایمان سے لبریز دل بآسانی اس کا احاطہ کر سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر کما حق کو توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظتیں بھی کرتا ہے، اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے اور اس کے رزق کا بھی بندوبست کرتا ہے۔ عملی اسباق اور یقین سے لبالب اس عبارت سے ہم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک اس سے کچھ اسباق اخذ کر کے اطمینان حاصل نہ کر لیں۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ اپنے بندوں اور دوستوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنے خالق پر یقین اور اس کے وعدوں کی تصدیق سے بھرے ہوئے ایسے دل کی اپنے خالق کے ساتھ بے پایا اور گہری تاریخ ہوتی ہے۔ اس نے خوشحالی کے وقت اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کی تو اللہ عز و جل نے تکلیف و پریشانی کے وقت اسی کا خیال رکھا، اور اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ اگر اللہ کی انسیت اور مانوسیت حاصل ہو جائے تو خالق کائنات اور آسمان و زمین کے خزانوں کے مالک پر توکل ہو تو صحرا کی وحشت ناکی اور ویرانی کا احساس بالکل بھی نہیں رہتا۔ اس نے تنگ دستی اور سختی کے وقت اسے پہچانا ہوتا ہے تو خوشحالی کے وقت بھی اسے پہچانتا ہے۔ اس کے دل میں مانوسیت الہی کا قرار مجزر رہتا ہے۔ اپنے پروردگار کے متعلق اور اپنے بیٹے کے متعلق حسن ظن رکھنے کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو یہ صلہ ملا جو تمام لوگوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ چنانچہ اس کے سامنے زمزم کا چشمہ پھوٹا جو کھانے کا کھانا اور بیماریوں کی شفا ہے، جس کا تذکرہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ سدا رکھے گا۔ جب تک لوگ عبادت اور مناسک و حج و عمرہ کے طور پہ صفا مروہ کرتے رہیں گے، یہ اسماعیل کی عزت اور رفعت شان کے طور پر یہ قصہ ان کے سامنے تازہ ہوتا رہے گا۔ آپ اسماعیل کے اس قصے پر اور ان کے اپنے رب پر پختہ اعتماد و یقین پر ذرا غور کیجئے کہ ایسی وحشتناک جگہ جہاں کھانے پینے کے علاوہ کسی انسان تک کا وجود نہیں، وہاں اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خوف شرائط نہیں کر سکا۔ اگر آپ کا تقابل آج کے زمانے کے ساتھ کیجئے جب ہمارے ارد گرد سب کچھ موجود ہوتا ہے، مہیا ہوتا ہے، تعجب کی بات ہے پھر بھی ہم اپنے یہ رزق، اولاد، بیماری، آئندہ آنے والے کل اور مستقبل سے متعلق اضطراب اور ڈر ہمیں لاحق رہتا ہے، جس کا سبب اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل میں کمی اور کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام گھر تعمیر کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر صرف پتھروں سے ہوئی ہے جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اس کی مشروعیت شریعت الہی سے ماخوذ ہے اور حکم الہی سے ہی اس گھر کی تعمیر کی جاتی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس گھر کے حکم کا طواف ہے۔ اگر تعلیم نبی کے مطابق حجر اسود کو بوسہ دینا اللہ تعالیٰ نے مشروع نہ کیا ہوتا تو ہم کبھی اسے نہ چومتے، کیونکہ یہ پتھر نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی یہ عبادت کے لائق ہے۔ جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، یقیناً میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع کا مالک ہے اور نہ ہی نقصان کا مالک ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا
تو میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح باقی زیارات والی جو جگہ ہیں ان کا معاملہ بھی اسی طرح ہے. خواہ وہ مساجد ہوں یا قبریں، خاص جگہ ہوں یا غزوات والے مقامات، ان کی زیارت کرتے وقت عبرت مند و نصائح اور واضح و تذکیر جیسی ان حدود کو تجاوز کرنا درست نہ ہوگا جن کی وجہ سے ان کی زیارت مشروع کی گئی ہے. ان کی حیثیت پتھروں اور مٹی سے زیادہ کچھ نہیں. ان میں کوئی نہ کوئی نفع ہے اور نہ ہی نقصان ہے. بیت اللہ شریف کی تعمیر ایک عظیم الشان عمل، بلند و برتر منصب، نیک و صالح کام اور ایسا بے مثال شرف تھا جسے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے حاصل کیا. دونوں اس کی تعمیر کے دوران اور اسے مکمل کرنے کے بعد مسلسل یہ دعا کرتے رہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. نیکی کے جلیل القدر کام انجام دے کر بھی عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، یہ اہل ایمان اور اہل تقوی کی کیفیت کا عالم یہی ہوتا ہے. وہ اپنے اعمال کے ذریعے اور طاعت والے کاموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں جتاتے اور نہ ہی حج و عمرہ، نماز، صدقہ و خیرات جیسے اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار پر احسان کریں، بلکہ مومن کی حالت تو یہ ہونی چاہیے کہ رضا الہی کے خاطر کیے ہوئے ہر عمل کو معمولی اور بالکل چھوٹا سا شمار کرے. نیک اعمال کا دار و مدار قبولیت پر ہوتا ہے. یہی اعمال کا مقصود اور یہی غرض و غایت ہوتی ہے. وہ شخص جو نیک اعمال کرتے ہوئے ریاکاری کو در آنے کی اجازت دیتا ہے تو ایسا شخص دھوکے میں ہے. ریاکاری اعمال کے اجر و ثواب کو سرے سے ختم کر دیتی ہے اور انہیں بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح بنا دیتی ہے. ایسے لوگ جن کے اعمال میں عجب اور ریاکاری سرایت کر جاتی ہے، انہی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت انہی لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، حالانکہ انہوں نے جلیل القدر اعمال انجام دیے ہوں گے. ان میں سے ایک قاری قرآن ہوگا جس نے اس لیے قرآن پڑھا ہوگا کہ اسے قاری کہا جائے، اور دوسرا مال و دولت خرچ کرنے والا ہوگا جس نے اس کے لیے مال بہایا ہوگا اور اسے سخی کا کریم کہا جائے گا، اور تیسرا جہاد و قتال کرنے والا ہوگا جس نے اپنی جان کی بازی صرف اس لیے لگا دی کہ اسے بہادر اور شجاع کہا جائے. مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف کے لیے جناب خلیل علیہ السلام نے بہت سی دعائیں کی جن سے اس کی شان رفعت میں اضافہ ہوا، مقام و مرتبہ بلند ہوا اور اسے ایک عظیم کام کے لیے تیار کر دیا گیا. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ہمارے رب میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے بیت حرام کے پاس ایک وادی میں بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے. اے ہمارے رب میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ نماز قائم کرے، اس لیے تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اور بطور روزی انہیں انواع قسم کے پھل عطا کر تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. یہ ایسی دعا تھی جو آسمانوں، فضاؤں اور بادلوں کو چیرتی ہوئی قدرت والے بادشاہ کے پاس جا ٹھہری. اب جسموں سے پہلے دلوں کی حسرت و بے قراری سبقت لے جاتی ہے، قدموں سے پہلے شوق و ذوق آگے نکل جاتے ہیں. دلوں میں محبت کے جذبات سموئے ہوئے یہ لوگ فوج در فوج ہر اونچی نیچی جگہ سے ہر طرح کی مشقت برداشت کرتے ہوئے اس گھر کی طرف لپکتے ہیں. ایسی لذت محسوس کرتے ہیں کہ جس کے آگے صعوبتیں اور مشکلات کوئی معنی نہیں رکھتی. آخر ایک اسلامی اجتماع ملتا ہے جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی، جہاں سب فرق مٹ جاتے ہیں، تعصب پرستی دم توڑ جاتی ہے، قسم کے لوگ باہم ملتے ہیں، مختلف زبانوں اور لہجوں والے ایک ہی زبان میں پکار رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں اللہ، ہم بار بار حاضر ہیں. اور تاکہ یہ بابرکت اجتماع اپنے مقاصد کی تکمیل کر سکے اور اپنے حج و عمرہ کے مناسک ادا کر سکے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگتے ہوئے کہا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب تو اس شہر کو پر امن بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں مختلف قسم کے میوے عطا فرما. بس اللہ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور مکہ مکرمہ کو لوگوں کے لیے جائے قرار بنا دیا جہاں لوگ قلبی راحت اور سکون محسوس کرتے ہیں اور ہر طرح کے خوف و خطر اور مصائب و آفات سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. اس مقدس سرزمین کی طرف جس ظالم و جابر نے بھی ناپاک عزائم کے ساتھ پہنچنے کی کوشش کی اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا، کیونکہ امن و امان ایک بڑی چیز ہے. اگر امن ہی غارت ہو جائے تو دینی اور دنیاوی مسلطیں معطل ہو کر رہ جاتی ہیں. اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانے اور ان کے دلوں میں عقیدہ توحید کو راسخ کرنے کے لیے اللہ کی وسیع و عریض زمین کا بار بار چکر لگاتے رہے. آپ علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ سوال و جواب کیے جس نے اس وقت الوہیت کا دعویٰ کر رکھا تھا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کہا میں زندگی بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں. اسی طرح آپ نے اپنے مشرک باپ کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا اور اس کے ساتھ نرم زبان استعمال کی اور کہا اے میرے ابا جان کہہ کر اسے مخاطب کیا اور اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ کیا اور ان کو مختلف انداز سے مخاطب کیا. بحث و مباحثہ میں ان کے ساتھ مناسب اسلوب اختیار کیا تاکہ آپ ان کے اندر اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کو جاگزی کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس پورے مباحثے کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. اب وہ تلاوت کی جانے والی آیات، بیان کیے جانے والے قصے اور عبرت پذیر دروس کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ دعوت جس کی تعریف قرآن کریم نے بھی کی ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مکالمہ اور بحث و مباحثہ ہی غیر مسلموں کو دین کی طرف دعوت دینے کا سب سے کامیاب طریقہ ہے. اگر باصلاحیت اور بااہلیت لوگ اسلام کا پیغام پھیلانے اور اس کے رخ انور سے شکوک و شبہات کے گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے کوشاں ہو جائیں تو اس کی شان و عظمت ہی کچھ اور ہوگی. اسلام ایک فطرتی دین ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے عقلی نقلی دلائل اور آثار کتاب الہی میں اور کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں. اس کے دلائل و براہین انتہائی واضح اور روشن ہے. ضرورت صرف سچے اور علم سے لیس افراد کی ہے جو ان ٹھوس دلائل کو لحاظ کرے اور حکمت عملی کے ساتھ مستحکم انداز میں مکالمہ کرے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ پروکار زبان، بلیغ الفاظ اور عقلی علمی دلائل کی روشنی میں گفتگو کی. آج دنیا جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت
غارت گری اور تخریب کاری کی تباہیوں سے کراہ رہی ہے، اور اب اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ دنیا کو دین اسلام سے متعارف کروایا جائے، جو امن و سلامتی، رحمت و رافت اور محبت و الفت کا دین ہے، جو انسان کو اس کے حقوق اور اس کا صحیح مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، بلکہ اسے اس کائنات کا محور و مرکز قرار دیتا ہے اور امن و امان کو وسیع پیمانے پر مستحکم اور مضبوط کر دیتا ہے۔ پھر اسی سے تعمیر و ترقی، خوشحالی اور فارغ البالی سعادت اور بہترین زندگی میسر آتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گفتگو اور بحث و مباحثے کی زبان سے دوری غیر مسلموں کے اسلام سے دور ہونے کا ایک سبب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام سے مکالمہ کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ باہم بات چیت اور گفتگو ہی زندگی گزارنے کا منہج اور دستور ہے۔ یہ ایک تازہ غذا ہے جو میاں بیوی کے باہمی تعلق کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ والدین اور اولاد کے درمیان تعلق کی بنیاد اور اساس ہے۔ سنجیدہ، باوقار اور نرم گفتگو کے فقدان کی وجہ سے تکلیف دہ صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اولاد میں سرکشی پیدا ہو چکی ہے، طلاق و خلا کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ شاید یہ صورتحال اہل حل و عقد کو اس بات پر آمادہ کر دے کہ وہ میدان میں اترے اور خاندانی خلفشار کے اثرات سے سماج و معاشرے، قوم و ملت اور وطن کو بچانے کے لیے مہار کو اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین تمام انبیاء والا دین ہی ہے، جو یکسوئی والا فطرتی اور خالص توحید پر مبنی دین ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ موحد مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات ذکر حکیم سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، آپ بھی استغفار کرو، یقین اور بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو سچے اور امانت دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ درود و سلام نازل فرمائے، ان کے آل و اصحاب پر، تمام کے تمام پر۔ میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ وہ عظیم اوصاف ہیں جنہیں تاریخ نے حلیم و بردبار اور نرم دل والے ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلق قلم بند کر رکھا ہے، جن کی سیرت مطہرہ سخاوت و فیاضی، اثار و قربانی اور اطاعت و فرمانبرداری سے لبریز ہے۔ اس سب کے باوجود وہ بھی اپنے رب سے صالحین کی صف میں شامل ہونے کی التجا کر رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اللہ مجھے حکم عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما۔ اپنے عمل کو کم تر سمجھ رہے ہیں اور تواضع انکساری میں اپنی ذات کو فرمانبردار کر رہے ہیں، اپنے رب کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، جبکہ ہمارے اندر اپنی نادانی اور کمزوری کی وجہ سے تکبر و گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ نیک عمل کے بعد خود پسندی آ جاتی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد کبر و غرور آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالات پہ رحم فرمائے۔ اے اللہ اسلام کی حالت پر ہمیں موت دینا اور نیکوکار لوگوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرمانا۔ لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام نازل فرمائے۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما جس طرح آل ابراہیم اور ابراہیم پر تو نے اللہ برکت نازل فرمائی، بے شک تو حمید و مجید ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ یا اللہ ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے خیر و بلائی کی ابتدا و انتہا، اس کی جامع چیزیں اور اس کے اول و آخر ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں اور جنت میں بلند درجات کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو بہت بخشنے والا، معافی کو پسند کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے زائل ہونے سے، تیری دی ہوئی عافیت کے پھر جانے سے، تیری ناگہانی گرفت سے اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، ان کے ولی عہد کو ہر خیر کی توفیق عطا فرما، ان دونوں کی نیکی اور تقوی کے کاموں کی مدد فرما۔ اے اللہ حجاج کرام کی حفاظت فرما، اللہ ان کے نیک اعمال کو قبول فرما، اللہ ان کے حج سعی صفا مروہ کو اللہ قبول و منظور فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی عطا فرما اور ہمیں آپ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور قرابت والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی برائی سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔